لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کو یہاں تک کہ خرچ کرو جو تمہاری محبوب کی ہے۔ وما تنفقوا من شيء، جو کچھ خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کل کے درس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے، اور چونکہ سورت کا دوسرا حصہ شروع ہے سورہ آل عمران کا، پہلے حصے کے اندر توحید اور توحید نو عقلی نقلی دلائل نال اللہ رب العزت نے واضح کیا، اور توحید کے متعلق شکوک و شبہات انہوں کا ازالہ کیا۔ یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے، اس کے اندر سورت کے دوسرے حصے کے اندر رسالت کا ذکر شروع ہوتا پیا۔ کل کے درس کے اندر رسالت عامہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، سارے نبیوں نے بھی کہے نبی کہ جائے کہ کوئی ہون نبوت کا دعویٰ کر دے، جیسے مرزا لائن جھوٹا کذاب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ ہدایت اگر کسی نے مل سکتی ہے تو قرآن اور صحب قرآن یعنی محمد مصطفیٰ اور کتاب مقدس، کوئی ہدایت کا متلاشی ہے تو کس سے ملتی ہے؟ کتاب قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دے۔ آج کے درس کے اندر رسالت کے متعلق دو شبہوں کا جواب اور اس کے ضمن کے اندر کعبہ کی عزت و عظمت کے متعلق ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل کتاب یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے آخیا تسا اس وقت تک ایمان اور ہدایت تسا حاصل نہیں کر سکتے جب تک تسا اپنی محبوب چیز کے نہ کرو چھڑ دی اور خرچ کرو چھوڑ دیو۔ مطلب کیا ہے؟ انہوں نے نزدیک محبوب چیز آئی ریاست، اور جی عوام دیتے انہوں کا روب دب دبا تو سارا انہوں کی شان و شوکت بیٹھی ہوئی ہے، وہ اصل کیا ہے؟ وہ انہوں کی محبوب چیز ہے۔ درمیان کے اندر مانے یہی ہے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گل کو مننے نہ قرآن کو مننے نہ تو یہ ساریا ریاستیں تو ساری چیزیں کیا کرنی پڑی چھڑنیاں پوندیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تھوڑی تسا ایمان قبول نہیں کر سکتے، وہ تھوڑی اصل نیکی یعنی ایمان اور ہدایت تک تسا نہیں پہنچ سکتے جب تک تسا اپنی محبوب کی کہ نہ کر دیو، فرض نہ کر دیو، چھڑ نہ دیو۔ اس کو اگر انفاق کی سبیل سے پھر کیا جائے تو بڑی جامع معنی آیت ہے کہ اللہ کے رستے کے اندر وہ خرچ کرو جڑا تمہیں محبوب ہو، کہ ہوئے محبوب۔ اصل نیکی کمال درجے تک اس وقت پہنچتی ہے جب بندے کے دل کے اندر جڑی چیز کی محبت ہوئے وہ چیز خرچ کرو۔ اللہ نے قربانی لئی ان چیزیں دی جڑی بندے محبوب ہوئی کہ خدا نو بھی محبوب ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کا محبوب ہیں، 86 سال کے بعد ملے تھے، اللہ بھی محبوب ہے، اللہ بھی قربانی اسے بھی لے گی۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی کے کمال تک اس وقت تک تسا نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو۔ اور اللہ رب العزت کو یہ بھی پتہ ہے جڑا کوئی تسا خرچ کیتا ہے گھٹیا کیتا نے یا ادنا کیتا نے یا اعلیٰ کیتا نے، محبوب کیتا نے، غیر محبوب کیتا نے، یا کس واسطے کیتا نے، میری رضا واسطے کیتا نے یا دنیاوی اغراض واسطے کیتا نے، اور کتنے خرچ کیتا نے، مصرف کرے تے خرچ، یعنی سارا کچھ اللہ نے کہ ہے پتہ ہے۔ رسالت کے متعلق پہلا شبہ یہ ہے کہ اے نبی آتا ہے کہ میں سابقہ نبیاں جتنی ہاں انہوں کی تصدیق کرنا، انہوں کی کیا کرنا، سارے نبیاں کی کہ میں تصدیق کرنا، مگر یہ اونٹ کا گوشت کے کھانا ہے، اونٹ کا گوشت کے کرتا ہے حلال سمجھ کے کھاون کا خود بھی حکم دینا ہے تو کھانا بھی ہے، ایک ہی شبہ کیا۔ حالانکہ اسرائیل دیتے یا اسرائیل یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام سارا کچھ کچھ چل رہا ہے، انہوں نے اونٹ کا گوشت کے آئے حرام تو یہ نبی کے بھی اثر کر رہے کھانا بھی معلوم ہوا کہ یہ نبی سچا نبی۔ ہمیشہ باطل کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ
خواہ مخواہ اعتراض کر لیں، متشابہات کے اندر پڑھنا، یہ کرنا، محکمات کو چھڈ کے تو متشابہات کے پیچھے ٹر سے اعتراضات جڑے سے دلائل روشن دلائل کی طرف نہ ویسے صرف سورج طلوع ہوا کلوتو سی نا تو کیا کر سے نا ادیے چاہ کے تو یہ باطل دا ہمیشہ ہر باطل دا یہی کام ہوتا۔ مثال کے طور پہ عظمت صحابہ کے کتنے روشن دلائل واضح ہیں قرآن کے اندر، ایک نہیں پتنی کتنی آیات ان صحابہ کی عزت اور عصمت اور ایمان دیتے ہدایت دیتے اللہ نے انہوں نے ایمان و معیار قرار دیتا ہے، کتنے دلائل محکمات موجود ہیں، انہوں نے چھڈ کے مضبوط دلائل محکم دلائل چھڈ کے تو متشابہات کے پیچھے چل سکتے، کبھی کوئی اعتراض کیا کہ پورے وجہ سے کبھی کوئی اعتراض کبھی کوئی شبہ کبھی کوئی، تاکہ کہ مسلمان اسلام تو ہٹ آئیں، حقوق و شبہات ڈالنا انہوں کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ مسلمان جڑے اسلام کے آئے وہ بھی کیا کریں ہٹ لیں۔ اسی طرح یہودیوں نے کیا کیا کہ یہ نبی کرتا ہے اٹھ کا گوشت حلال سمجھتا ہے، حالانکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہ احترام اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی کچھ حلال آئی، وہ کیا ہے گوشت کھانا حلال آئی، وہ صرف حضرت یعقوب نے اپنی بیماری کی وجہ تو اپنی بیماری کی وجہ سے طبیب اور حکیم نے دسیا کہ اٹھ کا گوشت والے پاس مفید نہیں نہ کھا، کچھ لمحہ واسطے کچھ دنوں واسطے کچھ زمانے واسطے، تو انہوں نے وہ طرح کیا یہ تو نہیں کہ انہوں کی شریعت کے اندر بالکل کہ اٹھ کا گوشت حرام، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، صرف اپنی ذات سے کہ کیتا نہیں فی الوقت واسطے کہ طبیب اور حکیم کی وجہ سے انہیں پرہیز کیا، اگنی بندے پرہیز کر دیں یہ تو نہیں ہو کہ وہ اللہ کے حراموں حلال سمجھنے لگ جائیں یا اللہ کے حلالوں حرام سمجھنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہیں کہ بھئی حضرت یعقوب کی شریعت کے اندر سابقہ شریعت کے اندر اٹھ کھاون کے ہے اجازت تورات لایا میں کتاب تھوڑے سامنے لایا میں تو دلیل پیش کرے قل فأتوا بالتورات، تورات لایا تو پڑھو اس کے فاتلوہا ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، مگر یہود چونکہ پتہ ہے ایسے جھوٹے ہیں اس وقت تورات لے کے نہ اللہ کی کتاب تورات میں لے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑا اس سچ واضح ہون تو بعد جھوٹ بولے اللہ کی ذات سے افتراء کے جھوٹ بولے وہ سوائے ظالم اور گمراہ دے ہون کوئی بندہ سب کو بڑا ظالم ہی ہوئی ہے جڑا اللہ کی ذات سے جھوٹ بولے، اللہ نے ایک چیز حلال کیتا وہ کیا کرتا حرام کرتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اعلان کرنے کا حکم دیتا کہ ملت ابراہیم برحق ہے، جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کے متعلق توحید کے متعلق اسلام کے متعلق اللہ نے آخیا سچ وہ سچ ہے بالکل، ہوں کون بھی چاہیے کہ ملت ابراہیم نے کیا کرو پیچھے چلو، ملت ابراہیم کہڑی ہے حنیفن مسلمن وما کان من المشرکین، ابراہیم نے ملت شرک و پاک صرف توحید ہی توحید نیری توحید۔ دوسرا شبہ پیغمبر کی ذات ہوتے ہیں جنہوں نے یہ پیغمبر آ گیا میں سابقہ نبیاں کی کیا کرنا لا پیروی کرنے والا انہوں کی تصدیق کرنے والا ہاں اور انہوں کی میری دعوت ہے کہ کوئی الگ دعوت نہیں، حالانکہ سابقہ انبیاء کا قبلہ کہڑا دیا ہے بیت المقدس، یہ کسی منہ کیتا ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف وہ بیت اللہ کی طرف منہ کیتا ہے معلوم ہوتا کہ یہ نبی، حالانکہ پہلا قبلہ کہڑا ہے وہ آدھین پہلا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، پہلا قبلہ بیت اللہ ہے، پہلا قبلہ کہڑا ہے بیت اللہ، خانہ کعبہ پہلا قبلہ ہے نہ کہ بیت المقدس، پہلا قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور انہوں نے لفظ جگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے جگہ تیار کیتا وہ کہڑا ہے بیت اللہ، خانہ کعبہ پہلا قبلہ بیت اللہ ہے۔ اس واسطے اس کی عزت اور عصمت رفت بلند کتنی ہے کہ اس نال کے جتنی بھی جہان کے اندر برکتیں ہیں صرف اس کی وجہ تو اس کا پرتاؤ ہے اس کی وجہ تو برکتیں ہیں اور پورے عالم واسطے ہدایت کا مرکز ہے، پورے عالم واسطے کہ ہدایت کا مرکز ہے
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور بھی بڑی نشانیاں بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم کوئی نہیں جتنے حضرت ابراہیم نے جس پتھر کے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو وہ پتھر جتنے انہوں نے پیروں کے نشان اجے تک جتنے موجود ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں اس گھر کے اندر اس حرم پاک کے اندر داخل ہو جائے وہ کہ ہوتا معمون امن کے اندر آ جانا وہ خون کہ ہوتا محفوظ ہو جانا. جہاں بیت اللہ کے اندر حرم کے اندر داخل ہو جائے تو وہ کہ خون محفوظ وہ جان مال کے ہو گیا. حتیٰ کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی اگر حرم کے اندر داخل ہو جانا تو انہوں کا خون بھی کہ ہو جاتا محفوظ اور معمون ہو جانا. یہ صرف اللہ کے گھر بھی کہ ہے. اب بیت اللہ کی عزت عصمت سے بھی فصل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گھر کے ارد گرد چکر لانا اس گھر کا حج کرنا یہ مسلمانوں کے کی کر دیا گیا فرض کیا گیا. جہے بندے استطاعت رکھ دیں اس گھر کا کی کر اور طواف کریں ہو حج کریں عمرہ کریں یہ مسلمانوں کے ایک فرض ہے. اگر استطاعت نہیں رکھتے تو ول فرض ہے. استطاعت ہو سی تو ول فرض کی اس کی ادائیگی بھی ہو سی. فرض اس وقت ہی انہیں ادا کرنے دیں انہوں کی استطاعت ہوتی. یہ اللہ کے گھر کی شان ہے کہ اس کے ارد گرد اکیلا چکر اور کسی گھر کی شان نہیں چاہے جتنا بھی اچا مقام کیوں نہ ہو. یہ پاک پٹن والے جنہیں دروازہ بنایا وہ اس دروازے جڑا گزر گیا جنت کی مہر لگ گئی سبھی سنگ ایک اللہ کے گھر کی شان ہے جس کا طواف کرنے کا حکم دیتا ہے شریعت. باقی نہ روزے بنا دیتے ہیں بیت اللہ کے خانہ کعبے بھی بنا دیتے انہوں نے طواف بھی پہ ہوں. اصل کعبہ اصل طواف اصل حج اصل عمرہ وہ ہے کہ اتنے جا کے کر سمجھ آئیے نہیں جس کی شریعت نے وضاحت کی تھی نہ کہ انہوں نے بنائے بکھنڈ یہودیاں کی نسل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من کفر جڑا استطاعت رکھے ول عمرہ یا حج نہ کرے کہ اس نے کیا کیتا ہے انکار جڑا کر دے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بے پرواہ دی تو بے پرواہ ذات اس کو کوئی پرواہ نہیں. جب استطاعت ہے تو ول بھی نہیں کرتا حج یا عمرہ نہیں کرتا نہ شکر ہی کرتا تو اللہ نے بھی ایسے بھی کوئی پرواہ اپنا ہی کچھ بگاڑنا سو رب کا کچھ ایسے بگاڑنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی جان بوجھ کے اللہ کے رستے کے اندر کیا کر دیں رکاوٹ کر دیں اور اعتراضات شبے کر کے تاکہ مسلمان کے دلوں کے اندر کج روی آ جائے انہوں کے اندر شروع کو شبہات آ جائے وہ رستے کو کہ جائے روک بنے جانتے ہیں دیدہ دانستہ طور جان کے باوجود کیا کر دیں خود بھی گمراہ ہے نا تو جہے ایمان دیتے ہیں انہوں نے بھی کیا کر دیں گمراہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو اگر تسا ایمان تو بعد کفر کر دیتا انہوں نے اطاعت کر دیتی یعنی انہوں نے گلوں دیتے انہوں نے شکوک و شبہات دیتے انہوں نے اعتراضات دیتے تر پے تو بس تسا بھی کافر ہی ہو جائے. سمجھ آئیے کہ نہیں اللہ نے ہدایت واضح کر دیتی ہے ایمان رسالت توحید نبوت سارا کچھ واضح کر دیتا ہے. ہون بھی جڑا انہوں نے گلوں دیتے انہوں نے شبیاں دیتے ٹر سی سبل وہ بھی کوئی ہو سی گمراہ ہی ہو سی انہوں نے پچی سے چلتی تو انہوں نے بنتی نہ بنتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومنا اصحاب رسول کو بعید ہے کہ انہوں نے اتنے قرآن بھی پڑھیا جائے قرآن نال انہوں نے ہدایت کے مسئلے بھی دسے جائے تو بعد بھی وہ انہوں نے کہ آ جائے گمراہی کے اندر انہوں نے جنگل کے اندر آ جائے کہ مسلمانہ مومنا صحابہ کو کہ بعید ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی نال تھام لے جڑا اللہ نے رستہ دسیا ہے اس کو کیا کرے مضبوطی نال تھام لے وہ کبھی پت ڈنڈی تو پیچھا نہیں آ سکتا. اللہ تعالیٰ توحید اتنے بھی قائم رکھے رسالت اتنے بھی قائم رکھے اور یہ جڑے لانتی لائن ہیں گمراہ کرنے والے شکوک و شبہات پاؤں والے اللہ ان کوئی معافی نہ کرے.